تلاوت کلام پاک کے بعد ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ کون سی حدیث پاک سنانے جا رہی ہیں آج؟ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کردہ جو حدیث ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ انہی سے، کیونکہ ویسے تو آدھا اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ ان کی عمر چھوٹی تھی اور انہیں سب چیزیں یاد رہتی تھی، اور بالکل یعنی آپ کے وصال تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال تک صحابہ جتنے بھی تھے وہ آپ سے جا کے روایت کو کنفرم کیا کرتی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، اور الحمدللہ اور وہ کنفرمیشن کرتی تھی تو پھر اس کی اتھینٹسٹی کی گارنٹی ہوتی تھی کہ مستند ہے، یہ مستند ہے۔ تو بسم اللہ کیجئے۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ کی بستی میں رمضان کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں سے لی گئی ہے، دونوں میں موجود ہے۔ سحری کے اوقات میں رونق اور چہل پہل ہوتی تھی۔ صحیح۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے، جو کہ سحری کھانے کا اعلان بھی ہوتا تھا۔ صحیح، کہ اٹھیں اور سحری کر لیں۔ اور جب حضرت ابن مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو وہ اختتام سحری کا اعلان ہوتا تھا۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی ایک اذان جو ہے وہ سب کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اور ایکٹیو کرنے کے لیے ہوتی تھی کہ اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم باقاعدہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ جب تک ابن مخدوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ حضرت ابن مخدوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور تو دیکھنے کا کتنا خوبصورت ماحول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کا۔ اچھا، اور تسنیم یہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت اہتمام تھا اس وقت روزے داروں کو جگانے کا اور انہیں وارم اپ کرنے کا کہ اذان دی جاتی تھی۔ تو آج کے دور میں یقیناً وہ اذان نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مس کنسیپشن ہو جاتی ہے کہ شاید یہ فجر کی اذان ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ سائرن نہیں ہوا کرتے تھے، مائکرو فون نہیں تھا اس وقت، تو اب وہی چیز جو ہے اس طرح سے ریپلیس ہو گئی ہے کہ سائرن بجتے ہیں اور سحری کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مائکرو فون کے اوپر تلاوت کلام پاک اور نعت خوانی اور ذکر اذکار کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہترین سے بہترین روزے رکھنے کی، آمین، اور بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی۔ بالکل، یہ کیونکہ اس ٹائم پہ بھی اگر آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے تو وہ تو سب سے خوبصورت ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ آسمان دنیا پہ موجود ہوتے ہیں اور ہر بندے کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایک ایک ساعت سے فیضیاب ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مدحت کیوں نہ اس کی